لذ بالجلال الواحد الديان تلقى المسرة والقطوف دواني. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. صدق اللہ مولانا العظیم. میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، زکوٰۃ کے متعلق کچھ احکام کا بیان چل رہا ہے اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ مستحقین زکوٰۃ کون ہیں، زکوٰۃ کے حقدار کون لوگ ہیں، کن لوگوں کو زکوٰۃ دینی چاہیے اور کن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے. اور یہ بات بتلائی تھی کہ چونکہ زکوٰۃ فرض ہے تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ کس پہ فرض ہے کس پہ فرض نہیں ہے، اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس فریضے کو ادا کیسے کرنا ہے. یہ فریضہ ادا کرنا ہے، جان نہیں چھوڑانی کہ بس کسی بھی طریقے سے یار یہ نمٹ جائے. نمٹانا نہیں بلکہ مستحقین کو ڈھونڈنا ہے، تلاش کرنا ہے. چونکہ فرض ہے زکوٰۃ کی ادائیگی اور زکوٰۃ کو مستحقین تک پہنچانا یہ لازم ہے. اگر مستحق کو زکوٰۃ نہیں پہنچے گی تو ادا نہیں ہوگی، ادا نہیں ہوگی تو فرض کی ادائیگی میں کمی رہ جائے گی، آخرت میں پکڑ ہو جائے گی. دنیا میں بھی خطرہ، آخرت میں بھی خطرہ. اس لیے بہت سوچ سمجھ کر زکوٰۃ کو مستحقین تک پہنچانا. تو یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 ہے. اس میں تفصیل سے مصارف زکوٰۃ کو بیان کیا گیا کہ وہ کون لوگ ہیں، کس قسم کے لوگ ہیں جنہیں زکوٰۃ دینی ہے. بس ان لوگوں کو دے، اس کے علاوہ کو نہ دے. اور فرمایا کہ انما الصدقات للفقراء، یہ صدقہ یعنی زکوٰۃ یہ فقراء کے لیے ہے اور مساکین کے لیے ہے، اور جو بادشاہ کی طرف سے عامل مقرر ہیں اس کی وصولی کے، ان کے لیے ہے. اور ابتدائی زمانے میں
جو نئے نئے مسلمان ہوتے تھے ان کے دلوں کو جمانے کے لیے کہ وہ اسلام پر مضبوطی سے جم جائیں، ان کے لیے ہے۔ وفی الرقاب، اور جو غلام ہے اپنے آقا سے عقد کتابت کر لیتے ہیں ان کے لیے ہے۔ والغارمین، مقروضوں کے لیے ہے، جو قرضے میں دبے ہوئے ہیں، قرضے میں جکڑے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے لیے ہے۔ وفی سبیل اللہ، اور جو اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں ان لوگوں کے لیے ہے۔ وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے، مسافروں کے لیے۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مقرر شدہ ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے، اللہ تعالیٰ جاننے والے بھی ہے، حکمت والے بھی۔ تو طے فرما دیا کہ تم جو اپنا مالی فریضہ ادا کرو گے تو ان لوگوں کو دو گے، ان سے ہٹ کر نہیں دو گے، اپنی مرضی نہیں چلاؤ گے، جان نہیں چھڑاؤ گے، بلکہ ان لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر دو گے۔ پھر علماء نے اس میں ایک عجیب نقطہ بیان فرمایا انما الصدقات للفقراء، یہ لام عربی زبان میں تملیک کا فائدہ دیتا ہے، یعنی جو زکوٰۃ فقراء مساکین اور ان مصارف میں دی جائے گی وہ مالک بنا کے دی جائے گی، ان کو مالک بنا دیا جائے گا، پھر وہ جو چاہے کریں، ان کی مرضی، وہ مالک ہے، مالک اسی کو کہتے ہیں کہ اپنی مرضی سے جو چاہے تصرف کرے۔ بھئی اگر یہ میرا موبائل ہے، میں اس کا مالک ہوں، میں اسے جیسے چاہے استعمال کروں، اور اگر میں مالک نہیں ہوں، میں نے کسی سے لیا ہوا ہے تو اس کی منشا مرضی کے مطابق استعمال کروں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں مالک نہیں ہوں۔ تو مالک وہ ہوتا ہے جو اپنی مرضی سے استعمال کرے اپنی چیز کو جس پر اس کی ملکیت ہو۔ تو فرمایا کہ ان مصارف زکوٰۃ میں جو زکوٰۃ دو گے تو ان کو مالک بنا کے دینا، یہ ایک بہت بڑا اصول ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کا۔ آج کل اس طرف توجہ نہیں ہے، بہت سی برادری لیول پر زکوٰتیں اکٹھی کی جاتی ہیں، برادری کی سطح پر زکوٰتیں وصول کر لیں کہ بھائی زکوٰتیں دو بھائی، ہاں بھائی کیوں؟ بھائی ہم اپنی برادری کے لوگوں کو مکان دیں گے، مکان، پھر مکان بنائے جاتے اس زکوٰۃ کی مالیت سے۔ پھر برادری کے غریب لوگوں کی درخواستیں آتی ہیں کہ ہم غریب ہیں، مستحق زکوٰۃ ہیں، ہمیں مکان دے دیا جائے، تو انہیں شرائط کے ساتھ مکان دیا جاتا ہے جس میں یہ شرط ہوتی ہے کہ بیچ نہیں سکتے، صرف تم رہ سکتے، اگر بیچا تو برادری تم پر جرمانہ بھی کرے گی اور تم واپس لے لے گی تم سے مکان۔ اب دیکھیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو مالک تو بنایا نہیں، مالک تو وہ ہوتا کہ جب چاہے بیچ دے، اس کی چیز ہے، تو آپ نے اس کو مالک نہیں بنایا۔ جب مالک نہیں بنایا تو برادری کی اتنی ساری زکوٰۃ وہ سب برباد، وہ ادا ہی نہیں ہوئی، وہ تو ابھی تک مکان کی شکل میں زکوٰۃ کھڑی ہے، 100 آدمیوں نے زکوٰۃ دے رکھی ہے، 100 کی ادا نہیں ہوئی، 500 نے دے رکھی ہے، 500 کی ادا نہیں ہوئی، وہ 500 بھی مجرم ہیں، اور یہ جو 40-50 کرتے دھرتے ہیں، جو اس برادری کے بڑے لوگ شمار ہوتے ہیں، یونین کے لوگ شمار ہوتے ہیں، کمیٹی کے لوگ شمار ہوتے ہیں کہ بھئی یہ زکوٰۃ کمیٹی کے فرد ہیں، وہ بھی آخرت میں پکڑ لی جائیں گے کہ بھئی تم کو مسئلہ پوچھنا چاہیے تھا کہ زکوٰۃ کیا حکم، مصارف زکوٰۃ کو جب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تو پہلے ہی لام لائے ہیں، انما الصدقات للفقراء، فقراء کو مالک بنا کے دو، تو تم نے کیوں مالک نہیں بنایا؟ کیوں یہ شرط لگائی؟ تو کتنے ایسی جگہیں ہیں جہاں زکوٰۃ لوگ وصول کرتے ہیں بڑے سچے جذبے کے ساتھ، حسن نیت کے ساتھ
غربا فقراء کی مدد کے جذبے سے ان کی نیت میں کوئی فطور نہیں ہے، وہ بلا شبہ مخلص ہیں، مگر بھائی اخلاص کے ساتھ راستہ بھی تو صحیح منتخب کرنا ہے تاکہ منزل تک پہنچے۔ خالی اخلاص منزل تک نہیں پہنچاتا، خالی اخلاص منزل تک نہیں پہنچاتا۔ اخلاص کے ساتھ درست سمت پر چلنا ہو تو منزل تک آدمی پہنچتا ہے۔ ایک آدمی بڑے اخلاص سے ریل گاڑی کے اڈے پر ریلوے اسٹیشن پہنچتا ہے، صدقہ بھی دیتا ہے، نفل بھی پڑھتا ہے، دعائیں بھی مانگتا ہے، تو جانا اسے کراچی کی ریل میں ہے اور بیٹھ جاتا ہے لاہور کی ریل میں۔ دیکھیے اس کا خلوص اسے کراچی نہیں پہنچائے گا، اس کا صدقہ، اس کی دعائیں اسے کراچی نہیں پہنچائیں گے، بلکہ جتنی دعائیں مانگتا رہے گا اتنا کراچی سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ کیوں؟ کہ بھائی اس نے راستہ غلط اپنایا۔ تو یہ جو برادری کی سطح پر زکاتیں اکٹھی کرنے کا رواج ہے، اور پھر یہ سوچتے ہیں کہ بھائی مکان بنا کے دے دیں گے، بچیوں کی شادیاں کرا دیں گے، زکاتیں لے لے کے کہتے ہیں اپنی قوم کی، اپنی برادری کی غریب اور یتیم بچیوں کی شادیاں کریں گے۔ بھائی یہ جو زکات ہے، دیکھیے شادیوں کا تو کہیں لفظ ہی نہیں آیا، فقراء کے لیے ہے، مساکین کے لیے ہے۔ فقراء اور مساکین تو الگ لفظ قرآن نے بیان فرمائے، مفہوم دونوں کا تقریباً ایک نکلتا ہے۔ فقیر مسکین، فقیر مسکین، عام طور پر یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، بھائی بڑا مسکین آدمی، بڑا فقیر آدمی ہے۔ علماء نے تھوڑا سا فرق فرمایا ہے، فرماتے ہیں مسکین اس کو کہتے ہیں جس کی ملکیت میں کچھ بھی نہ ہو، ایک دن کا کھانا بھی نہ ہو، وہ مسکین ہے۔ اور فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس تھوڑا بہت ہے، کھانے پینے کا ہے، کچھ رہنے سہنے کا ہے، بہت کچھ نہیں ہے، تھوڑا بہت ہے، مقدار نصاب کو نہیں ہے تو وہ فقیر ہے، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ مسکین ہے۔ بس یہ تھوڑا سا فرق ہے۔ تو اب فقیر اور مسکین وہ ہے، فقیر وہ ہوا جس کے پاس تھوڑا بہت ہو مگر وہ صاحب نصاب نہ ہو، اور فقیر مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ اب یہ جو برادری سطح پر بچیوں کی شادیاں کرائیں گے، یا تو اس بچی کی ملکیت میں پہلے ہی سے 75,000 روپے مالیت کا سامان موجود ہوگا، بچپن سے جمع کیا جاتا ہے بچی کے لیے، بھئی یہ چیز اس کو دے دیں گے، یہ چیز اس کی ہے، بھئی یہ چیز اس کی ہے، یہ اس کے لیے رکھ لو، یہ اچھا برتن آ گیا یہ اس کے لیے رکھ لو، یہ اچھا کمبل آ گیا یہ اس کے لیے رکھ لو، یہ چیز بھئی اس کے لیے رکھ لو، بچپن سے۔ تو اب بتائیے جس بچی کی ملکیت میں 75,000 مالیت کا سامان موجود ہے، اس وقت اس کی ضرورت کا نہیں ہے، تو وہ شریعت کی نگاہ میں فقیر نہیں ہے، مسکین نہیں ہے، اور وہ برادری لیول پر اس کی شادی زکوٰۃ میں سے کرائی جا رہی ہے، اور 500 آدمی کا کھانا، 200 آدمی کا کھانا، اور شادی ہال کی فیس، یہ سب زکوٰۃ میں سے دی جاتی ہے، اور سب خوش ہیں، ارے بھائی ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ بھائی شریعت کی نگاہ میں بہت برا کام کر رہے ہیں، زکوٰۃ برباد کرنے کا کام کر رہے ہیں، فریضہ زکوٰۃ میں کمی کوتاہی کا کام کر رہے ہیں۔ کہاں اچھا کام کر رہے ہیں؟ ہاں دنیا کی نگاہ میں واہ واہ کا کام کر رہے ہیں، دنیا والے واہ واہ کریں گے تو یہ واہ واہ یہیں رہ جائے گی، قبر میں ساتھ نہیں آئے گی، قبر میں تو یہ جرم ساتھ جائے گا جو کر گئے۔ اتنے لوگوں کی زکاتیں برباد کر دی تو یہ سب ان کے گلے پڑے گی، اور وہ بھی مجرم بنیں گے کہ بھئی تم نے کیوں دی برادری کو۔ تو دیکھ لیجیے برادری لیوی پر کتنی زکاتیں جمع کرنے کا رواج ہے، اور جو یہ زکاتیں جمع کرتے ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں کہ بھئی ہم تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، کہ چلو بھئی ہم یا تو مکان کے عنوان سے یا پھر شادی کے عنوان سے
یا پھر چیریٹیبل ہاسپٹل کھولیں گے بھائی، اور بھائی زکوٰۃ فنڈ سے ہم دوائیاں بھی دیں گے، علاج بھی کریں گے، اور ان کے ٹیسٹ بھی کریں گے، اور ایکس رے بھی کروائیں گے۔ اب زکوٰۃ کی مالیت سے ایکس رے مشین آ رہی ہے، زکوٰۃ کے مالیت سے الٹرا ساؤنڈ مشین آ رہی ہے، زکوٰۃ کی مالیت سے ایمبولینس منگائی جا رہی ہے، زکوٰۃ کی مالیت سے وہ آپریشن تھیٹر تیار کیا جا رہا ہے۔ بتاؤ ان سب چیزوں میں ملکیت کے معنی پائے جا رہے ہیں؟ کس کو مالک بنایا ہے اس زکوٰۃ؟ یہاں تو لفظ لام آیا تھا، للفقراء والمساکین، یہ سب کو مالک بنا کے دینا تھا۔ تو جب ہاسپٹل بنایا تو بھائی یہ ایمبولینس کس کی ملکیت ہے؟ تو وقف ادارے کے لیے، ملکیت تو کسی کی نہیں۔ تو زکوٰۃ کہاں ادا ہوگی؟ اور برادری لیول پر لاکھوں کروڑوں کی زکوٰۃ اکٹھی ہو گئی اور ادا کسی کی بھی نہیں ہوئی، اور ایمبولینس خوب کام کر رہی ہے، سب خوش ہیں کہ بھائی ماشاءاللہ بھائی یہ کمیٹی والے بڑے اچھا کام کر رہے ہیں، اور بھائی بہت فائدہ ہو رہا ہے، بھائی برادری سطح پر بڑا اچھا کام ہو گیا، زکوٰۃ صحیح لگ رہی ہے۔ بھائی زکوٰۃ برباد ہو رہی ہے۔ اب 10 سال سے اگر وہ ادارہ چل رہا ہے اور 10 سال پہلے زکوٰۃ کے پیسوں سے ایمبولینس خریدی تھی، تو یہ 10 سال ہو گئے، ان دینے والوں کی زکوٰۃ ابھی تک ادا نہیں ہوئی۔ بتائیے، وہ 10 سال پہلے ایکس رے مشین خریدی تھی، 10 سال ہو گئے ان کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ 10 سال پہلے آپریشن تھیٹر تیار کیا تھا، وہ ابھی تک چل رہا ہے، وہ کس کی ملکیت ہے؟ ملکیت تو پائی نہیں گئی۔ تو وہ 10 سال سے ان کی زکوٰۃ کا فریضہ ادا نہیں ہوا، اور وہ خوش ہیں کہ بھائی ہم نے تو زکوٰۃ دے دی۔ تو بھائی زکوٰۃ دینے میں بہت احتیاط کرنی ہے۔ صرف خلوص کام نہیں دے گا، جیسے بتا دیا، خلوص کے ساتھ صحیح راستہ بھی چاہیے، صحیح راہ کو اپنانا ہے، تاکہ صحیح راستے پر اخلاص کے ساتھ چلیں گے تو منزل تک پہنچیں۔ تو اس وقت بہت گڑبڑیں ہو رہی ہیں زکوٰۃ کی ادائیگی کے سلسلے میں، خصوصاً برادری لیول پر۔ اب برادری لیول پر زکوٰۃ لے لی کہ چلو بھائی مستحق کو ادا کریں گے، اور ایک سیٹھ صاحب نے 5 لاکھ روپے دے دیے زکوٰۃ کے کہ لے بھائی زکوٰۃ رکھ لو۔ سیٹھ صاحب کی زکوٰۃ رکھی ہوئی ہے، برادری والے سوچ رہے ہیں کہ اس کو صحیح جگہ لگائیں گے، اور ہم اس کے لیے آنکھوں کے آپریشن کی مشین لائیں گے، لیزر مشین، اور وہ آئے گی 1 کروڑ کی، تو اور چندہ جمع کریں گے۔ ابھی 5 لاکھ آ چکے ہیں، 95 لاکھ جمع کرنے، اس کے جمع کرنے میں 2 سال اور لگ گئے۔ تو 2 سال تک اس سیٹھ صاحب کے 5 لاکھ روپے کی زکوٰۃ ادا نہیں، اور اس دوران یہ سیٹھ صاحب مر جاتا ہے، تو یہ 5 لاکھ روپے یہ سیٹھ صاحب کا ترکہ بن گیا، ورثہ بن گیا، اس کی اولاد اس کا مالک ہے۔ اب اس رقم کو استعمال کرنا بھی جائز نہیں، ورثہ کو دینا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ سیٹھ صاحب کی ملکیت سے نکلی نہیں ہے رقم، زکوٰۃ ادا ہوئی نہیں ہے۔ سیٹھ صاحب یہ سمجھا کہ میری زکوٰۃ ادا ہو چکی ہے، اور شریعت کی نگاہ میں ابھی اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی تھی، اس کی ملکیت تھی یہ 5 لاکھ روپے، اور یہ برادری کے جو کرتے دھرتے تھے وہ اس کے وکیل تھے۔ جب اس کے وکیل تھے تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، اور یہ اس کی ملکیت ہے، اور یہ مر گیا۔ تو جیسے ہی یہ مرا سیٹھ صاحب، اس کی ملکیت اس کی اولاد میں منتقل ہو گئی۔ اب اولاد مالک ہے اس 5 لاکھ کی، اگر اس میں نابالغ بچے بھی ہیں تو اور پیچیدہ مسئلہ ہو گیا۔ سیٹھ صاحب کے نابالغ بچے ہیں تو معاملہ اور پیچیدہ ہو گیا۔ اب وہ 5 لاکھ یہ یونین والے اور یہ جو ہے برادری والے استعمال ہی نہیں کر سکتے شریعت۔ تو اب بتائیے کیسی پیچیدگیاں ہو گئی۔ اس لیے بھائی زکوٰۃ کی ادائیگی آدمی اپنے ہاتھ سے کرے، مستحقین کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ادا کرے، اور جلد سے جلد ادا کرے، اور بہتر یہ ہے کہ پیشگی ادا کر دے۔ پیشگی جیسے ابھی 1443 ہجری چل رہا ہے،
اور اس کا حساب رجب میں بنتا ہے، تو یہ ابھی اسے پچھلے سالوں کی تو ساری زکوٰۃ ادا کر دے، 43 ہجری کی زکوٰۃ بھی دینا شروع کر دے، کبھی اس مستحق کو دے رہا ہے، کبھی اس مستحق کو دے رہا ہے، رجب کے مہینے میں حساب لگائے کہ بھئی میری زکوٰۃ کتنی بنتی ہے، اس کی زکوٰۃ بنتی ہے 10,000، 8,000 دے چکا ہے تو 2,000 اور دے دے، اور پھر اگلے سال 1444 کی شروع کر دے زکوٰۃ، تاکہ ایڈوانس زکوٰۃ اس کی چلتی رہے کہ جب یہ دنیا سے جائے تو اس کی ذمہ زکوٰۃ کی فریضے کی ادائیگی ذمے میں نہ ہو، آخرت میں اس سے پکڑ نہ ہو کہ تمہیں یہ زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ اس لیے کوشش کر کے زکوٰۃ جلد سے جلد ادا کرے۔ اور زکوٰۃ میں کسی کی پچھلے 5 سال کی 10 سال کی زکوٰۃ باقی ہے سونے کی، اب بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ اشکال ہوتا ہے کہ بھئی اب وہ قیمت کون سی لگائیں، 10 سال پہلے سونے کی قیمت اور تھی اور آج اور ہے، تو اب کیا کریں؟ سونار سے جا کے ریٹ پوچھیں، کیا کریں کہ 10 سال پہلے کیا تھی، 9 سال پہلے کیا تھی؟ تو دیکھو اس میں فقہاء کرام نے ایک اصول دے دیا بڑا آسان کہ یوم ادا کی قیمت کا اعتبار ہے، جس دن ہم نے زکوٰۃ دینی ہے اس دن کی قیمت کا اعتبار کر لو۔ تو اب 10 سال پہلے دیتے تو اس دن سونے کی قیمت کا اعتبار ہوتا، آج 10 سال بعد دے رہے ہیں تو آج کی قیمت کا اعتبار ہوگا، جو آج قیمت ہے موجودہ وہ حساب لگوا لو اور اسی حساب سے 10 سال کی زکوٰۃ دے۔ یہ نہیں کہ 10 سال پہلے کیا تھی اس کی قیمت لگاؤ، پھر 9 سال پہلے، پھر 8 سال پہلے، یہ قیمتیں معلوم کرو، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یوم الادا کی قیمت کا اعتبار ہے کہ آج 10 سال بعد ادا کر رہے ہیں تو آج کی قیمت پوچھ لو، اور جو قیمت بنی، جو حساب بنا، اس کو جلد سے جلد ادا کرنے کی کوشش کرو۔ الحمدللہ بہت سے ایسے لوگ ہیں، اسی مسجد میں ہمارے یہ بیان ہوا تو نوجوان نے اپنی والدہ کو جا کے پوچھا، اماں آپ نے اپنے سونے کی زکوٰۃ دی ہے؟ تو اماں نے کہا میں نے تو نہیں دی، شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ 55 سال 55 سال شادی کو ہو گئے، 50 سال شادی کو ہو گئے، زکوٰۃ ہی نہیں دی۔ اب الحمدللہ اس نے حساب لگوایا، سب کچھ کرا اور اللہ کے فضل سے زکوٰۃ بھی دے دی، کچھ رہ گئی کچھ دے رہے۔ اب بتائیے، اب اس کی اماں دنیا سے جائے گی، زکوٰۃ کا فریضہ ادا ہو کے جائے گی، اور اگر رہ جاتا تو بتائیے کتنی پکڑ ہوتی۔ اس لیے بھائی جلد سے جلد آدمی ادائیگی کی فکر کر لے، نہ معلوم کس دن واپس جانا پڑ جائے اور پھر موقع نہ ملے، تو جلد سے جلد ادائیگی کی فکر کرے۔ تو بہرحال بات یہ چلی کہ زکوٰۃ میں مالک بنانا ہے۔ اب بہت سے لوگ مختلف فلاحی تنظیموں کو دے دیتے ہیں زکوٰۃ، کہ بھائی یہ کھانا کھلاتے ہیں اور بھائی ان کو زکوٰۃ دے دو، اچھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اس بارے میں بھی سن لینا چاہیے۔ دیکھو، ایک آدمی کو 1,000 روپے زکوٰۃ دینی ہے، دوسرے آدمی کو بھی 1,000 روپے زکوٰۃ دینی ہے، دونوں یہ چاہتے ہیں کہ بھئی ہم غریبوں کو کھانا کھلا دیں تاکہ زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے، غریب کا پیٹ بھی بھر جائے۔ تو اب ایک آدمی کیا کرتا ہے، 1,000 روپے کی نہاری اور روٹی لاتا ہے، دسترخوان بچھاتا ہے، 20 آدمیوں کو یا 10 آدمیوں کو لا کے بٹھاتا ہے کہ لو بھئی یہ کھا لو کھانا۔ وہ 10 آدمی بیٹھتے ہیں، پیٹ بھر کے کھا کے جاتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ دوسرا آدمی بھی نہاری روٹی خریدتا ہے 1,000 کی، اور 1,000 کی نہاری روٹی کی 10 پیکٹ بنواتا ہے 100 روپے کے، اور 10 مسکینوں کو یا 10 فقیروں کو جو مستحق زکوٰۃ ہے ان کے ہاتھ میں تھیلی دے دیتا ہے کہ لو بھئی یہ تھیلی تمہاری، یہ تھیلی تمہاری، یہ پارسل تمہارا، اس کی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ پہلا والا بھی نہاری روٹی کھلا رہا ہے، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہو رہی، اور دوسرا بھی نہاری روٹی کھلا رہا ہے، اس کی زکوٰۃ ادا ہو رہی۔ پہلا بھی پیٹ بھر رہا ہے غریبوں کا، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہو رہی، دوسرا بھی پیٹ بھر رہا ہے غریبوں کا، اس کی زکوٰۃ ادا ہو رہی۔ کیوں؟ دیکھنے میں تو دونوں ایک بات ہے، مگر شریعت کے چشمے سے دیکھو تو زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ جس نے دسترخوان پر بٹھا کر کھلایا اس نے مالک نہیں بنایا، اس نے اباحت کیا کہ بھئی پیٹ بھر کے کھا لو جتنا کھانا، پیٹ بھر کے جی بھر کے کھاؤ جتنا کھانا۔ تو اس نے 2 کی جگہ 3 روٹیاں کھائی ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں۔ 1,000 روپے نفلی صدقہ خیرات تو بن جائے گا
زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، حالانکہ کھانا کھلایا ہے، فقیروں کو کھلایا ہے، مستحقین زکوٰۃ کو کھلایا ہے، مگر چونکہ کھلایا ہے مالک نہیں بنایا، اور دوسرے والے نے مالک بنایا، تھوک شاپ پر اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ جب وہ مالک بن گیا تو اس کی مرضی ہے، خود کھائے، بیچ دے، 100 روپے کی نہاری اور روٹی 50 میں بیچ دے، 50 روپے اپنے کام میں لیا، دوا لے لے، جو چاہے کرے، اس کی مرضی۔ اپنے رشتہ دار کو کھلا دے، اپنے دوست کو کھلا دے، اس کے گھر میں مہمان آ گئے ان کو کھلا دے، مالک بن گیا نا، جو چاہے کرے۔ تو دیکھیے دوسرا والا اس نے مالک بنا کر دی، نہاری روٹی دی زکوٰۃ میں، اس کی زکوٰۃ ادا ہوگی، اور پہلے والے نے نہاری روٹی کھلائی، مالک نہیں بنایا، دسترخوان پہ بٹھا کے کھلا دی، تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ تو اب آدمی فلاحی تنظیموں کو دیتا ہے، فلاحی تنظیمیں دسترخوان لگا کر لوگوں کو جی بھر کے کھلاتے، اور وہ اگر زکوٰۃ کھلا دی تو بھائی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ اب بتاؤ، نفلی صدقہ خیرات تو چل جائے گا، زکوٰۃ تو فرض ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مستقل آیت نازل فرمائی، 8 مصارف بیان فرمائے، اور اب دیکھیے لوگ کس طرح زکوٰۃ دے دیتے فلاحی تنظیموں میں۔ اور فلاحی تنظیمیں وہی بات کہ چونکہ یہ مخلص تو ہوتے، انسانیت کی خدمت کا جذبہ تو ہوتا ہے، مگر چونکہ مسائل شریعت سے واقف نہیں ہوتے، اس لیے لوگوں کی زکوٰۃیں برباد ہو جاتی ہیں۔ تو لوگوں کی زکوٰۃ برباد ہوگی تو جو دینے والے ہیں وہ بھی مجرم ہیں کہ انہوں نے تحقیق کر کے کیوں نہیں دی، اور جنہوں نے ضائع کی وہ بھی مجرم ہیں۔ ان کا اخلاص، بھائی ان کا اخلاص ان کو آخرت کی سزا سے بچائے گا نہیں، ان کو ان کی خلوص بھری خدمت کا ثواب مل جائے گا، فرض کی زکوٰۃ، فرض ضائع کرنے کا گناہ الگ ہوگا، خلوص اور انسانیت کی خدمت کا ثواب ملے گا، اخلاص کے ساتھ انسانی ہمدردی کا ثواب ملے گا، اور ساتھ میں مائنس بھی ہے، پلس بھی ہے تو مائنس بھی ہے، مائنس بڑھ کر ہے بھائی۔ کیا ہے کہ اتنے لوگوں کی فرض زکوٰۃ برباد ہو گئی، ان کی زکوٰۃ ضائع ہو گئی، اس کی سزا ملے گی، اس کی پٹائی ہوگی۔ اور ایسے ہی یہ فلاحی تنظیمیں وہی بات کہ ان پیسوں سے ایمبولینس خرید لیتی ہیں، کھانا پہنچانے کی گاڑیاں خرید لیتی ہیں، آفس اور دفاتر اس زکوٰۃ کی رقم سے لے لیتی ہیں، تو ان تمام مصارف میں زکوٰۃ لگتی نہیں ہے، اور لوگ بے تحاشا زکوٰۃیں دے دیتے ہیں، اور مطمئن ہوتے ہیں کہ چلو بھائی اچھا کام ہو رہا ہے۔ بھائی کام اچھا ہو رہا ہے مگر زکوٰۃ ادا نہیں ہو رہی۔ زکوٰۃ کے لیے تو جو شرائط ہیں شریعت کے، قرآن جو بیان کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ جو بیان فرمائیں گی، اس کے مطابق کرنا پڑے گا، ورنہ زکوٰۃ ادا ہوگی نہیں۔ تو اس لیے زکوٰۃ کی ادائیگی میں بہت چوکنا رہنا ہے، صحیح مصرف میں زکوٰۃ دینی ہے، جو مصارف زکوٰۃ قرآن نے بیان فرمایا اسی کے اندر رہنا ہے۔ ایک شخص آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اے اللہ کے رسول مجھے زکوٰۃ دے دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ تقسیم فرما رہے تھے، اور غالباً حجۃ الوداع کا موقع تھا، حج کا موقع تھا، تو جو مستحق تھے ان کو دے رہے تھے۔ تو ایک شخص نے آ کر عرض کی کہ اللہ کے رسول مجھے بھی کچھ عنایت فرمائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا اختیار اللہ تعالی نے نہ نبی کو دیا نہ غیر نبی کو دیا، بلکہ اللہ نے خود مصرف بیان فرما دیے۔ اور پھر یہ آیت تلاوت میں جس میں 8 مصارف ہیں، فرمایا کہ اگر تو اس میں سے ہے تو پھر تو لے لے، اور اگر تو اس میں سے نہیں ہے تو پھر تو نہیں لے سکتا۔ نہیں دی اسے زکوٰۃ، فرمایا کہ اس میں سے ہے تو لے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اتنی احتیاط فرما رہے، اور ہم بے دھڑک جس کو چاہے دے دے زکوٰۃ، چاہے جانتے چاہے نہیں جانتے، اور چاہے معلوم ہو نہ ہو، بس دے دو۔ دوست آ کر کہ بھائی فلاں کی دینی ہے، بھائی فلاں کی شادی ہے اس کے لیے دے دو، بھائی فلاں ایک ضرورت مند ہے اس کو دے دو۔ بھائی وہ ضرورت مند ہے، مستحق زکوٰۃ بھی ہے کہ نہیں ہے؟ کون ہوتا ہے زکوٰۃ کا حقدار، زکوٰۃ لینے کا؟
جس کی ملکیت میں 70,000 روپے تک سونا نہ ہو، چاندی نہ ہو، روپے نہ ہو، ضرورت سے زائد سامان نہ ہو اس کی ملکیت، وہ مستحق ہے۔ لہذا گھروں میں کام کرنے والی ماسیاں، ان کو خوب کثرت سے زکوٰۃ دینے کا رواج ہے۔ تو ذرا سن لینا مسئلہ، خواتین بھی سن لیں ہماری بہنیں، ماسیوں کو بہت کثرت سے زکوٰۃ دی جاتی ہے گھروں میں کام کرنے والیوں کو، اور یوں سمجھا جاتا ہے کہ بھئی یہ تو بیچاری غریب ہیں، ان کا تو کوئی بھی نہیں ہے، بھئی یہ گھروں کے کام کرتی ہیں تو لہٰذا بھئی ان کو زکوٰۃ دے دو۔ اگر اس ماسی کام کرنے والی کے گھر میں، اس کی ملکیت میں کچھ پیسے ہیں، سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، کچھ پیسے ہیں اور ضرورت سے زائد سامان ہے جس کی مالیت مل ملا کے 70,000 بن جاتی ہے، تو اب اس ماسی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اب دیکھو ماسی کو کیا ہوتا ہے، بھئی ہمارے گھر میں پانی کی مشین خراب ہو گئی ہے، تم چاہو تو لے جاؤ، کہاں لا بھائی دے دو، اس سے پانی کی مشین اٹھا لی۔ ارے بھئی ہماری واشنگ مشین خراب ہو گئی ہے، تمہارے کام آ جائے تو تم لے لو، ہاں بھائی دے دو، وہ لے کے گھر میں پٹک دی۔ ارے بھئی ہماری سلائی مشین خراب ہو گئی ہے، تمہارے کام آ جائے تو لے لو، تو ٹھیک ہے دے دو، وہ لے کے پٹک دی۔ بھئی ہماری جوسر مشین خراب ہو گئی ہے، دے لو۔ او بھائی اتنی اللہ بلا اس کے گھر میں جمع ہوئی ہے کہ اگر وہ بیچو تو 70,000 مل جائے، تو وہ مستحق زکوٰۃ رہی نہیں ماسی، اور دمادم زکوٰۃیں وصول کر رہی ہے، اور لوگ گھر کی خواتین سادی لوگ اسے دے رہی ہیں، اپنی زکوٰۃیں برباد کر رہی ہیں۔ بھائی اگر دیکھو بھائی میری بیٹی بیمار ہے، بھئی مجھے وہ ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ ڈرپ بھی لگے گی اور 5,000 کی ضرورت ہے، اچھا بھائی لے جاؤ زکوٰۃ میں سے، اور ہے مستحق نہیں زکوٰۃ کی، اور یہ خوش ہو رہی ہے کہ بھئی یتیم بچی ہے، بیچاری بیوہ بائی ہے، اس کا کام ہو جائے گا، اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا، بھئی 5,000 روپے دے دو۔ اب وہ جا کے وہ ایکس رے بھی کراتی ہے اور وہ الٹرا ساؤنڈ بھی کراتی ہے اور پورا اللہ بلا خوب خرچ کرتی ہے، حالانکہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کہ وہ شریعت کی نگاہ میں صاحب نصاب ہے، صاحب نصاب ہے۔ ہاں اس کو زکوٰۃ دینی نہیں ہے مگر یہ زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتی۔ بعض ایسے صاحب نصاب ہیں، صاحب نصاب جو غنی ہوتے ہیں، جو مالدار ہوتے ہیں، ان کی 2 قسمیں فقہا نے بنا دی ہیں۔ ایک وہ جن کو خود زکوٰۃ ادا کرنی ہے، ایک وہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے مگر زکوٰۃ لے بھی نہیں سکیں گے۔ ان میں سے یہ ماسیاں بھی آ جاتی ہیں کہ جس کی ملکیت میں گھر کے اندر ضرورت سے زائد اتنا سامان ہے جو نصاب کو پہنچ جاتا ہے، 70-75 ہزار روپے مالیت اس کی بن جاتی ہے۔ اب یہ ماسیوں کی لاٹریاں اتنی ہوتی ہیں، ادھر لاٹری ڈال دی 500 کی، ادھر لاٹری ڈال دی 200 کی، اور بھائی اس کی لاٹریوں کی میزان دیکھو تو پتہ چلے گا وہاں سے 25,000 آئیں گے، وہاں سے 20,000 آئیں گے، یہ سب مل ملا کے دیکھو تو پتہ نہیں کتنے بن جائے۔ تو لاٹریاں الگ چلتی ہیں، ان کی ضرورت سے زائد سامان ان کے پاس الگ ہوتا ہے، اور بے دھڑک زکوٰۃیں دے دی جاتی ہیں۔ تو اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ گھروں میں کام کرنے والی ماسیوں کو زکوٰۃ نہ دی جائے۔ اگر ان کی ضرورت ہے تو زکوٰۃ کے علاوہ سے تعاون کر دیا جائے، مدد کر دی جائے، کیونکہ وہی بات یہ فقیر اور مسکین کے ضمن میں نہیں آتی۔ ہم انہیں فقیر مسکین سمجھتے ہیں، شریعت انہیں فقیر مسکین نہیں سمجھتی، شریعت انہیں غنی کہتی ہے کہ یہ غنی ہے، یہ مالدار ہے شریعت کی نگاہ میں، معاشرہ اسے فقیر مسکین کہتا ہے مگر شریعت اسے غنی کہتی ہے، مالدار کہتی ہے، تو وہ زکوٰۃ لے نہیں سکتی اور ہم اسے زکوٰۃ دے دیتے۔ تو اس لیے بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ گھر کے اندر کاج کرنے والی ماسیاں اگر صاحب نصاب ہیں تو انہیں زکوٰۃ نہ دی جائے، احتیاط کی جائے۔ پھر زکوٰۃ دینے میں کس کو ترجیح دی جائے؟ اپنے قریبی رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے میں ترجیح دی جائے۔ اس میں 2 ثواب ہیں، ایک زکوٰۃ کا فریضہ ادا ہوگا، ایک صلہ رحمی ہوگی۔ صلہ رحمی جس کی اپنی برکتیں ہیں کہ جو شخص صلہ رحمی کرے گا، رشتے ناطے جوڑے گا اور خاندانوں میں اور رشتہ داروں میں حسن سلوک کرے گا، اچھا برتاؤ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت دیں گے، اس کے مال میں برکت دیں گے،
اس کی اولاد میں برکت دیں گے، اس کے لیے ہر جگہ آسانیاں ہوں گی، اس کی عمر میں برکت دیں گے، اس کا نام روشن ہوگا، اس کی زندگی سہل اور آسان فرما دیں گے، اس کے لیے مشکلات میں اللہ تعالیٰ آسانیوں کا راستے پیدا کر دیں گے۔ یہ صلہ رحمی کے فوائد ہیں۔ تو اس لیے زکوٰۃ میں سب سے پہلے قریبی رشتہ دار کو دینا ہے، اور رشتہ داروں میں سے کس کو نہیں دے سکتے؟ صرف اصول اور فروع کو نہیں دے سکتے۔ اصول اور فروع، اصول اور فروع کس کو کہتے ہیں؟ اصول کہتے ہیں ماں، باپ، دادا، دادی، نانا، نانی، یہ اصول ہیں، ان کو نہیں دے سکتے۔ یعنی بیٹا ماں کو نہیں دے سکتا، باپ کو نہیں دے سکتا، دادا کو نہیں دے سکتا، دادی کو نہیں دے سکتا، نانا کو نہیں دے سکتا، نانی کو نہیں دے سکتا، اوپر تک چلی جائے گی، پر دادا، پر نانا وغیرہ تک، ان کو نہیں دے سکتے۔ اور نیچے آ جائیے، اس کو فروع کہتے ہیں۔ بیٹے کو نہیں دے سکتے، بیٹی کو نہیں دے سکتے، پوتے کو نہیں دے سکتے، پوتی کو نہیں دے سکتے، نواسے کو نہیں دے سکتے، نواسی کو نہیں دے سکتے، اور نیچے تک نہیں دے سکتے۔ یہ ہے اصول اور فروع، ان کو نہیں دے سکتے رشتہ داروں میں سے۔ اس کے علاوہ سائڈ میں جتنے ہیں، بھائی کو دے سکتے ہیں، بہن کو دے سکتے ہیں، بھتیجے کو دے سکتے ہیں، بھتیجی کو دے سکتے ہیں، بھانجے کو دے سکتے ہیں، بھانجی کو دے سکتے ہیں، چچا کو دے سکتے ہیں، چچی کو دے سکتے ہیں، خالہ کو دے سکتے ہیں، خالو کو دے سکتے ہیں، ماموں کو دے سکتے ہیں، ممانی کو دے سکتے ہیں، حتیٰ کہ داماد کو دے سکتے ہیں، بہو کو دے سکتے ہیں، بہو کو بھی دے سکتے ہیں۔ بیٹے کو نہیں دے سکتا باپ، اپنی بہو کو دے سکتا ہے اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہے۔ بیٹی کو نہیں دے سکتا، داماد کو دے سکتا ہے۔ کتنی آسانیاں شریعت نے رکھ دی بھائی۔ کوئی پوچھے تو بہت راستے ملتے ہیں بھائی۔ بہنوں ہی کو دے سکتے ہیں، بہن کو دے سکتے ہیں، بھائی کو دے سکتے ہیں، بھابھی کو دے سکتے ہیں، بھی کتنے قریبی رشتہ دار ہیں۔ اب ہر آدمی اپنے رشتہ داروں کو دیکھے، جو ضرورت مند ہو اور مستحق زکوٰۃ ہو، بھائی چپکے سے اس کو دے دے، اس کو بتائے بھی نہیں کہ زکوٰۃ ہے، کسی بھی عنوان سے دے دے۔ سردی آ گئی، ان کے گھر میں گرم کپڑے نہیں ہیں، ان کے افراد دیکھے کتنے ہیں، گرم کپڑے لا کر زکوٰۃ کی پیسوں سے ان کو دے دیے کہ یہ گرم کپڑے استعمال کریں۔ ان کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، راشن ڈلوا دیے کہ بھئی یہ راشن لے لو، یہ تمہارے لیے۔ تو اب بیمار پڑ گئے وہ رشتہ دار، تو بھئی زکوٰۃ کے پیسے دے دیے، بھئی اپنا علاج کرا لو، ڈاکٹر کی فیس بھی دے دو، اور جو ہے اپنے جو تمہیں ٹیسٹ کروانے وہ کروا لو، وہ اپنے ہاتھ میں لے کر کروائے۔ اب ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ بھئی قریبی رشتہ دار کو لے گئے، کہاں لے گئے؟ ڈاکٹر کے پاس۔ ہاں بھائی ڈاکٹر کی فیس کتنی ہے؟ بھائی 5000۔ اب فیس اپنی جیب سے زکوٰۃ کے پیسوں سے ڈاکٹر کو دے دی۔ دیکھو یہ ملکیت ادا نہیں ہوئی، تملیک نہیں ہوئی، تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس رشتہ دار کے ہاتھ میں دے دو کہ بھئی یہ لو، یہ ڈاکٹر کو دے دو آپ پیسے۔ اچھا بھائی ڈاکٹر نے لکھ دیے کہ بھئی یہ تمہیں ٹیسٹ کروانے، وہ ٹیسٹ 10,000 کے ہیں، تو اب اگر خود اپنی جیب سے ٹیسٹ کے پیسے لیبارٹری میں جمع کرا دے گا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس رشتہ دار کے ہاتھ میں دے، فقیر کے، غریب کے، مسکین کے، کہ بھئی یہ لیبارٹری میں پیسے جمع کرا دے۔ اب وہ اپنے ہاتھ سے پیسے دے گے۔ ہاں بھائی آپ کو بھئی وہ تو بستر پہ پڑا ہوا ہے، اللہ بچائے، اس کو تو فالش پڑائے، کیسے اس کے ہاتھ میں دے؟ کیا صورت بنے گی؟ تو بھائی اس کی صورت بھی ہوگی کہ اس کے بیٹے کو کہہ دیا جائے بھائی اس سے پوچھ لو، یا اس کے ہاتھ میں رکھ دی جائے، اس کے بیٹے کو بھائی یہ اٹھاؤ اور استعمال کرو، اور اس کے بستر پہ رکھ دی، بھائی یہ اس کے ہیں پیسے، وہ مالک ہو گیا۔ اب اس کے بیٹے کو بھائی یہ اٹھاؤ اور یہ پیسے استعمال کرو جہاں بھی کرنا۔ تو بہت سی صورتیں بن سکتی ہیں تو زکوٰۃ کی ادائیگی کی۔ اس لیے آدمی کوشش کرے کہ قریبی رشتہ داروں کو اگر بیمار پڑ گئے تو ان کو زکوٰۃ دے، قرضہ چڑھ گیا تو ان کے قرضے کی ادائیگی کروائے، ان کے ہاتھ میں پیسے دے، بھائی اپنا قرضہ ادا کر دو۔ کرایہ نہیں ہے ان کے پاس، ان کو پیسے دے دے، بھائی اپنا کرایہ ادا کر لو۔ بجلی کا بل زیادہ آ گیا، بھائی ان کو پیسے دے دیے، اپنا بجلی کا بل بھر لو۔ اس طرح زکوٰۃ صحیح مصرف میں ادا ہوگی، اور جو قریبی رشتہ دار ہے اس کو کہیں ہاتھ پھیلانے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، اور قریبی رشتہ دار ہے اس کو کوئی کاروبار کروا دیا،
زکوٰۃ کے پیسے اس کو دے دیے، بھائی اپنا کاروبار کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے. اور اسے یا تو قرض کے عنوان سے دے دو کہ بھئی ہم تمہیں قرض دے رہے ہیں، بعد میں تم سے لے لیں گے. عنوان قرض کا رکھو، نیت زکوٰۃ کی رکھو. تو اس طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنے سے کیا ہوگا کہ زکوٰۃ مصرف میں بھی جائے گی اور زکوٰۃ کے فوائد بھی حاصل ہوں گے کہ غربت مٹے گی. اب معاشرے میں دیکھیے مسجدوں میں کھڑے ہو کر لوگ اعلان کرتے ہیں. اب یہ جو اعلان کرنے والا ہے، کیا اس کا کوئی بھائی نہیں ہے؟ اس کا بھائی بھی غریب، اس کے بھتیجے بھی غریب، اس کے بھانجے بھی غریب، اس کا ماموں بھی غریب، اس کے خال چاچا بھی غریب، خالو بھی غریب. کیا اس کی ساری برادری کا ہر فرد غریب ہے جو اس کی تعاون نہیں کرتا؟ معلوم ہوا کہ وہاں سے غفلت لاپرواہی ہے تو اس کو ہاتھ پھیلانے کی نوبت آئی. تو اس لیے اگر ہر ایک اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیکھ لے تو کیا ہوگا کہ زکوٰۃ صحیح جگہ چلی جائے گی، صلہ رحمی کے بھی فوائد ملیں گے، غربت بھی معاشرے سے مٹے گی. تو سب سے اہم مصرف جو ہے وہ زکوٰۃ کا وہ اپنے قریبی رشتہ دار ہیں. پھر اس کے بعد پڑوسی ہیں، پڑوسیوں کے بھی بڑے حقوق آتے ہیں. پڑوسیوں کو بھی لوگ جانتے ہیں. دکاندار کے اعتبار سے برابر کا دکاندار بالکل بیچارہ ڈاؤن ہو گیا ہے، اس کی دکان میں مال ہی نہیں ہے، اس سے حال احوال لیے، قرضوں میں چڑھ گیا ہے اور پتہ چلا بھائی حالات ہی ایسے ہو گئے، اب اس کا تعاون کر دو. زکوٰۃ کی مد میں اسے عنوان یہ کہ بھائی ہم تمہیں کچھ قرض دے رہے ہیں، اس سے تم مال وال منگاؤ، رولنگ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے. اس کی بیٹھی ہوئی معیشت کو کھڑا کر دو زکوٰۃ کے ذریعے. اب یہ پڑوسی کریں گے نا، پڑوسی جانے گا کہ بھئی یہ دکاندار پہلے اچھا تھا اور اس کا یہ حال ہو گیا. اس طرح تعاون کرو. اس طرح تعاون ہو نہیں رہا، تعاون ہو رہا ہے غلط طریقے سے ہو رہا ہے. وہ کیا کہ ایک آدمی لوگوں کے پیسے کھا جاتا ہے، اس سے لاکھ لے لیا، اس سے 10 لاکھ لے لیا، اس سے 5 لاکھ لے لیے، کروڑوں کا غبن کر جاتا ہے. اب کروڑوں کا غبن کر گیا، اب بیٹھتے ہیں بھئی سب کو آدھے آدھے پیسے ملیں گے. اچھا بھائی آدھے آدھے پیسے کہاں سے؟ اور بھائی برادری کے لوگ مل کر کوئی 10 لاکھ دے رہا ہے، کوئی 5 لاکھ دے رہا ہے اور اس کو پیسے دے کر اس کے قرضہ چکوا دیا. اب اس کو تو چاٹ لگ گئی اور دوبارہ یہی فراڈ کرتا ہے دوسرے کے ساتھ، پھر تیسرے کے ساتھ. مارکیٹوں میں ایسے کتنے کیس آتے ہیں. تو جہاں یہ معاملہ ہے کہ اس کی غفلت لاپرواہی ہے، بھائی اس کے ساتھ کیا تعاون کریں؟ ایسوں کے لیے تھوڑی ہے زکوٰۃ جو لوگوں کا اس طرح مال دبا کے اور کھا پی کے ہڑپ کر جائیں پھر اس کا زکوٰۃ سے تعاون کرو. نہیں بھائی، اتفاق سے اس کی حالات ایسے ہو گئے، مجبوری ہو گئی، کوئی بیماریاں آ گئیں، اور یہ جو بیچ میں حالات آئے تھے کووڈ کے، اس میں لوگوں کے جو ہے کاروبار تباہ ہوئے، اس میں تعاون کرنا چاہیے زکوٰۃ سے، جو کہ صحیح طریقہ ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کا. تو پہلے نمبر پر قریبی رشتہ دار، دوسرے نمبر پر یہ پڑوسی، اور اس کے بعد پھر اہم ترین مصرف جو ہے وہ دینی مدارس ہے. دینی مدارس میں کیوں زکوٰۃ دینا ضروری ہے؟ دیکھو یہ 8 مصرف ہیں. انما الصدقات للفقراء، فقیر، مسکین، اور فی سبیل اللہ وابن السبیل. یہ جو مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ ہیں ان پر یہ 4 مصرف کا اطلاق ہوتا ہے. یہ فقیر بھی ہیں، مسکین بھی ہیں، اور اللہ کے راستے میں بھی ہیں، اور مسافر بھی ہیں، اپنا گھر بار چھوڑ کر بیچارے مدرسوں میں پڑھتے ہیں. تو 4 مصرف کا اطلاق ان پر ہوتا ہے. تو گویا کہ اگر ہم مدرسے میں زکوٰۃ دیں گے تو 4 مصرف میں ادا ہوگی، 4 مصارف میں چلی گئی ایک ساتھ زکوٰۃ. پھر دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ دیکھیے دارالعلوم دیوبند میں جب یہ بنا ہوگا تو جن لوگوں نے زکوٰۃ دی ہوگی، 1 روپیہ دی ہوگی، 8 آنے دی ہوگی، 4 آنے دی ہوگی، اس زمانے میں پائی چلتی تھی، پائی دی ہوگی زکوٰۃ میں، اور آج وہ اپنی اپنی قبروں میں ہوں گے، اور ہم یہاں جو یہ بیٹھے ہیں یہ سارا ثواب ان کے کھاتے میں جائے گا. ان کے کھاتے میں جس نے 1 پائی دارالعلوم دیوبند میں زکوٰۃ کی دی ہوگی وہ چلا گیا دنیا سے، مگر یہ اسی کا فیض ہے. وہاں سے علماء چلے، محنتیں کی،
اور پھر پڑھانے کا سلسلہ چلا. اب اس مسجد میں جو امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں, جمعے کا خطبہ دیتے ہیں, مدرسوں میں پڑھا رہے ہیں, تو یہ سارا ثواب ہے وہ ان کو مل رہا ہے جنہوں نے دارالعلوم دیوبند میں زکوٰۃ دی تھی جب وہ بنا تھا. اب بتائیے, چھٹا کے راستے میں ایک جگہ ہے سونڈا, اس کا نام ہے. ہمارا وہاں جانا ہوا تو سونڈا کے مدرسے والوں نے ہمیں ایک رسید دکھائی, بڑی محفوظ کر کے رکھی ہے, کوٹیڈ کر کے, پلاسٹک کوٹیڈ. کہ دیکھو یہاں ہمارے باپ دادے رہتے تھے اور یہاں سونڈا سے انہوں نے قربانی کی کھال وہ دارالعلوم دیوبند بھیجی, اس زمانے میں جو پاکستان نہیں بنا تھا, اور وہاں کی رسید آئی تھی کہ چرم قربانی 1 عدد بکرے کی, اور جو ہے وہ چرم قربانی کی رسید بائی ڈاک آئی تھی, انہوں نے محفوظ کر کے رکھی اور اس کی کوٹیڈ کر کے رکھوائیے بھئی یہ یادگار ہے رسید. اب بتائیے, سونڈا سے ایک کھال بکرے کی وہ دارالعلوم دیوبند پہنچے گئی جب پاکستان بنا بھی نہیں تھا, اور جس نے دی ہوگی وہ آج سونڈا میں آرام کر رہا ہوگا اپنی قبر میں, اور اس کو ثواب اس عمل کا بھی مل رہا ہے. اور جتنا خیر پھیل رہی ہے ساری دنیا میں پھیل رہی ہے خیر, اس کا ثواب ان لوگوں کو مل رہا ہے جنہوں نے دیوبند سے دارالعلوم دیوبند میں زکوٰۃ دی ہوگی. اب بتائیے, تو اگر آج ہم مدارس میں زکوٰۃ دے دیں گے تو جن جن مدرسوں میں دیں گے وہاں سے جو طلباء, جو علماء, جو فقہا, جو مفتی, جو شیخ الحدیث فارغ ہوں گے اور پھر اپنے اپنے علاقوں میں محنتیں کریں گے اور ساری زندگی قیامت تک یہ فیض چلے گا, تو بھائی ہمارا حصہ ہو جائے گا. اس لیے تعاون کرنا چاہیے اور خود مدرسے میں جا کے دینا چاہیے, مدرسے میں جانا چاہیے, دیکھنا چاہیے. بھائی جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے, جہاں حدیث پڑھی جا رہی ہے, وہاں رحمتیں برستی ہیں, تو فارغ وقت نکال کے وہاں جا کے بیٹھنا چاہیے کہ یہ دین کے قلعے ہیں, ان پر رحمتوں کی بارشیں ہوتی ہیں, کچھ برکتیں ہم پر بھی آ جائیں. تو جو لوگ مدرسوں سے تعاون کرتے ہیں, علماء سے اور مدارس سے محبت کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں میں حافظ, عالم پیدا کر دیتے ہیں. یعنی ان کے خاندانوں میں پیچھے کوئی حافظ نہیں, پیچھے کوئی عالم نہیں, مگر اب ان کے گھروں میں عالم بھی ہیں, حافظ بھی ہیں, سارے. کیوں؟ کہ بھئی ان کے والدین نے مدرسوں سے تعلق رکھا اور علماء, طلباء سے محبت کی, اللہ نے ان کے اولادوں میں دین کو عام کر دیا. حافظ بھی ان کے گھر میں ہو گئے, عالم بھی ان کے گھر میں ہو گئے. تو اس لیے یہ اہم ترین مصرف ہے کہ دینی مدارس میں ہم زکوٰۃ جمع کریں, کیونکہ اصل میں تو یہ تھا پہلے زمانے میں دینی تعلیم حکومت کی ذمہ داری تھی کہ عوام کو دینی تعلیم مہیا کرنا یہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری تھی, حکومت اسلامیہ کی ذمہ داری تھی, امیر المومنین کی ذمہ داری تھی کہ وہ قریہ بستی بستی قرآن کے مکاتب قائم کرتے اور اس میں پڑھانے والوں کو وظیفے مہیا کرتے, اسلامی مدارس قائم کرتے, وہاں قرآن اور حدیث اور فقہ کی تعلیم ہوتی, اور پھر ان کے پڑھانے والوں کے وظیفے بیت المال سے جاری ہوتے, گورنمنٹ ان کو تنخواہیں دیتی. مگر کیونکہ ایسا نظام نہیں ہے تو اب دین کو کی بقا اور دین کو باقی رکھنا وہ بہت ضروری ہے. اس لیے مدارس کو تعاون کرنا اور ان سے اپنا ربط بڑھانا یہ بہت ضروری ہے. تو زکوٰۃ کے مصارف میں سے جب ہم مدرسے میں دیں گے تو گویا فقیر کو بھی دے دیا, مسکین کو بھی دے دیا, فی سبیل اللہ بھی دے دیا, اور وابن السبیل بھی دے دیا, مسافروں کو بھی دے دیا, اللہ کے راستے کے مہمانوں کو بھی دے دیا, فقیر اور مسکین کو بھی دے دیا. 4 مصارف یہاں جمع ہو گئے. اس لیے کوشش کرنا چاہیے کہ زکوٰۃ کو مدرسوں میں جا کر, جہاں مسافر طلبہ بھی پڑھتے ہوں, وہاں جا کے بیٹھیں, وقت نکال کر جانا چاہیے, بیٹھنا بھی چاہیے, اور پھر زکوٰۃ سے تعاون کریں. زکوٰۃ کے علاوہ جو ضرورت ان کی ہو اس کو بھی پورا کرنا چاہیے, وہ بھی ضروری ہے. تو یہ بھی ایک اہم مصرف ہے دینی مدارس. تو یہ فرمایا کہ انما الصدقات للفقراء, کہ پکی بات ہے صدقہ یعنی زکوٰۃ کے حقدار فقراء ہیں جن کو مالک بنا کر زکوٰۃ دی جائے, والمساکین, اور مساکین ہیں جن کو مالک بنا کر زکوٰۃ دی جائے,
اور عاملین علیہا، پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، بادشاہ کی طرف سے عامل مقرر ہوتے تھے کہ وہ جاتے تھے اور لوگوں کی زکوٰۃ وصول کرتے تھے. کس طرح وصول کرتے تھے؟ بھئی یہ تمہاری 40 بکریاں ہیں، 40 بکریوں میں سے ایک بکری دو. بھئی تمہارے یہ 5 اونٹ ہیں، 5 اونٹ میں سے ایک بکری دو. بھئی تمہاری 30 گائے ہے، 30 گائے میں سے 1 سال کی گائے کا بچہ دو. یہ زکاتیں اس طرح وصول ہوتی. تو وہ بادشاہ کی طرف سے لوگ جاتے تھے، ہر ایک کے گھروں میں جانور ہوتے تھے جو جنگلوں میں چرتے تھے، تو جن کے پاس یہ جانوروں کی تعداد زیادہ ہوتی تھی ان سے اس طرح زکاتیں وصول کی جاتی. صحابہ کے زمانے میں بڑا عجیب قصہ پیش آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ فلاں شخص سے زکات وصول کر کے لاؤ، اس کے بعد بڑی اونٹنی ہے. اب وہ گئے اور کہا کہ تمہارے اوپر یہ فلاں اونٹنی واجب ہو رہی ہے. اس نے اس سے بڑھیا، اس سے اعلیٰ، اس سے عمدہ اونٹنی دے دی. انہوں نے کہا میں نہیں لیتا بھائی. کیوں؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بھائی جو واجب ہو وہی لینا. اب یہ تو بہت زیادہ ہے، یہ تو بہت قیمتی ہے، یہ واجب ہی نہیں ہے تم پر. اب فرض کیجئے کہ واجب ہو رہی تھی 50,000 والی اونٹنی اور وہ دے رہا تھا 1 لاکھ والی اونٹنی، تو کہا میں نہیں لینا. اور وہ کہہ رہے بھائی لے جاؤ، میں زیادہ خوشی سے دے رہا ہوں. وہ کہتے میں نہیں لینا. وہ کہہ رہے لے جاؤ. کہ چلو حضور کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیس چلا گیا. وہ دینا چاہ رہے، وہ لینا نہیں چاہ رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ خوشی سے دیتا ہے تو لے لو، جبرن نہیں لو. تو ایسا رواج تھا کہ خوشی خوشی مال خرچ کرنے کا جذبہ تھا کہ بھئی وہ پہنچے، بھئی اللہ کے رسول نے مال بھی تم پر زکوٰۃ فرض ہوئی ہے. تو اچھا کون سی زکوٰۃ بنتی ہے؟ کہتا فلاں اونٹنی بنتی ہے. فلاں نہیں، فلاں کے بجائے یہ عمدہ والی لے جاؤ. حضور نے منگائی ہے تو بس اس سے عمدہ لے جاؤ. ایسے لوگ تھے. تو اس لیے بھئی یہ عاملین علیہا وہ لوگ تھے جو بادشاہ کی طرف سے مقرر ہوتے تھے اور وہ اموال ظاہرہ کی زکوٰۃ وصول کرتے تھے. سونے چاندی کی زکوٰۃ آدمی خود ادا کرتا تھا اور یہ اموال ظاہرہ کہلاتے ہیں، اس کی زکوٰۃ بادشاہ وصول کرتا تھا. والمؤلفۃ قلوبہم، تالیف قلوب ابتدا میں کیا تھا کہ ایسے بہت سے لوگ تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، مگر یہ خطرہ تھا کہ یہ کہیں دوبارہ کفر میں نہ چلے جائیں، تو ان کی دل جوئی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو زکوٰۃ میں سے کچھ دے دیتے تھے تاکہ ان کا دل اسلام پر مضبوطی سے جمع رہے. جب اسلام غالب ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ طے فرما دیا کہ بھئی اب اسلام کو اللہ نے غلبہ دے دیا ہے، اب اسلام غالب ہو چکا ہے، اب ہمیں زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے ان لوگوں، لہٰذا اب کسی کو اس لیے نہیں دیں گے زکوٰۃ. ہاں غریب اور فقیر ہے تو دیں گے، غریب فقیر نہیں ہے تو پھر نہیں دیں گے. وفر رقاب، اور گردن چھڑانا. اس زمانے میں لونڈی غلام کا دور تھا، تو بھئی بعض غلام اپنے آقا کو کہتے بھئی 10,000 روپے لے لو اور مجھے آزاد کر دو. کہتے ٹھیک ہے جمع کرو پیسے. اب وہ غلام لوگوں کے پاس جاتا ہے کہ بھئی مجھے کچھ زکوٰۃ دے دو تاکہ میں اپنا بدلے کتابت ادا کروں. اس طرح وہ اپنی آزادی حاصل کرتا تھا. تو فرمایا کہ وفر رقاب، گردنیں چھڑانے میں بھی زکوٰۃ دے دیا کرو. والغارمین، یہ اہم سبب ہے کہ بھئی قرض خواہ مقروضوں کو زکوٰۃ دو. غارم کہتے ہیں وہ جس پر قرضہ چڑھ گیا. تو یہ مستقل قرآن نے مسئلہ بیان کیا کہ دیکھو لوگوں میں کون مقروض ہے، جو مقروض ہے اسے ڈھونڈو اور ڈھونڈ کر اس کو زکوٰۃ دو تاکہ اس بیچارے کا قرضہ ادا ہو. کتنے لوگ ہیں جن پہ قرضے چڑھے ہوئے اور ادائیگی کی کوئی شکلیں نہیں ہیں، کوئی صورتیں نہیں ہیں، اور وہ پریشانیوں میں آئے ہوئے ہیں اور قرض خواہ انہیں تنگ کرتے ہیں، ستاتے ہیں، ان کی عزت سے کھیلتے ہیں. تو اب ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا اور پھر ان کے قرض کی ادائیگی کی فکر کرنا یہ مستقل بہت اہم عمل ہے. تو قرآن نے بھی مستقل یہ بیان کیا، تو اس لیے بھائی ڈھونڈنا چاہیے اور قرض مقروضوں کو قرضے کی ادائیگی میں تعاون کرنا چاہیے زکوٰۃ میں سے. وفی سبیل اللہ، اور جو اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں. فی سبیل اللہ کا مصداق ایک تو وہ ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے مجاہدین جاتے ہیں. تو جب مجاہدین جاتے ہیں اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو بھائی ان کا تعاون زکوٰۃ سے کرو. تو اسی طریقے سے پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ لوگ حج پہ جاتے تھے، قافلے سے بچھڑ گئے، راستے سے بچھڑ گئے، تو حج پہ جانا ہے یہ بھی فی سبیل اللہ، یہ بھی اللہ کا راستہ ہے. تو فرمایا کہ اب یہ راستہ چونکہ بچھڑ گئے ہیں تو اس لیے ان کی مدد زکوٰۃ سے کر دو.
تو یہ فی سبیل اللہ شمار ہوتے تھے جو حج پہ گئے ہوئے اور پھر اپنے راستے سے بچھڑ گئے اور ان کا سامان یا چوری ہو گیا یا جیب کٹ گئی یا نقصان ہو گیا، اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اب پریشان ہے بیچارے، کیا کریں؟ تو ان کا تعاون زکوٰۃ سے کرو، زکوٰۃ سے ان کا تعاون کرو، اس کی گنجائش ہے۔ یہ فی سبیل اللہ کا مصداق ہے۔ بعض حضرات نے یہ فرمایا، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ دین کے طالب علم ہیں جو مدارس میں جو ہے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے۔ پہلے زمانے میں مبلغ ہوتے تھے، دین کی تبلیغ کرنے والے، وہ بھی اگر ضرورت مند ہے تو ان کو بھی زکوٰۃ میں سے دیا جا سکتا ہے۔ مگر موجودہ جو جماعت میں لوگ 7 مہینے پہ جاتے ہیں، 4 مہینے پہ جاتے ہیں، چلے پہ جاتے ہیں، ان کو زکوٰۃ دینے کے بارے میں کیا ہے بھائی؟ تو اس بارے میں ایک قصہ سن لو۔ ہمارے رائے بند کے بہت بڑے بزرگ ہیں، حضرت مولانا احسان الحق صاحب مدث اللہ العالی، تو بہت ضعیف ہو گئے، بہت بیمار ہیں، اللہ ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کا سایہ سلامت رکھے۔ جس زمانے میں حشاش بشاش تھے اور اللہ نے ان کو بہت اونچا مقام دیا ہے اور تبلیغ میں فنا ہے وہ، اور حضرت شیخ العزیز مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے۔ تو ہم نے ان کو خط لکھا۔ خط کیا لکھا کہ حضرت قرآن میں 8 مصرف زکوٰۃ کے بیان ہوئے ہیں، تو یہ جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں ساتھی، ان میں سے فقیر بھی ہے، مسکین بھی ہے، فی سبیل اللہ بھی ہیں، اور یہ مسافر بھی ہوتے ہیں، اللہ کے راستے میں جب نکل گئے مسافر ہو گئے، اور ان میں غارم بھی ہے، مقروض بھی ہوتے۔ تو 5 مصرف ان کو لگ رہے ہیں۔ جب 5 مصرف ان کو لگ رہے ہیں تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم انہیں زکوٰۃ دیں، اور میں دارالفتہ میں بیٹھتا ہوں، بہت سے لوگ آ کر مجھ سے بھی مسئلہ پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ حضرات 4 مہینے میں جاتے ہیں، چلے میں جاتے ہیں، 7 مہینے میں جاتے ہیں، تو کیا ہم انہیں زکوٰۃ سے تعاون کر دیں؟ تو میرا بھی دل چاہتا ہے کہ ہاں، اس میں تو 5 مصارف ادا ہو جائیں گے، 5 مصرف کو ایک ساتھ زکوٰۃ چلی جائے گی۔ آدمی ہے کہ مصرف 5 اس کو لگ رہے، وہ فقیر بھی ہے، وہ مسکین بھی ہے، وہ فی سبیل اللہ بھی ہے، وہ ابن سبیل بھی ہے، وہ غارم بھی ہے، مقروض بھی ہے۔ تو اگر آپ مناسب سمجھے تو میں لوگوں کو بھی یہ مسئلہ بتاتا رہوں اور خود بھی دیتا رہوں، تاکہ زکوٰۃ صحیح جگہ بھی لگ جائے، دین کے کاموں میں خرچ ہو جائے۔ تو حضرت مولانا احسان الحق صاحب مدث اللہ العالی کا جواب آیا کہ ہرگز ایسا نہ کریں، ہرگز ایسا نہ کریں، اس لیے کہ تبلیغ کی محنت کا مقصد یہ ہے کہ اپنا جان، اپنا مال یہ لے کے اللہ کے راستے میں نکلو۔ اگر ان کو زکوٰۃوں کا تم نے عادی بنا دیا تو پھر یہ کھیل کود کریں گے، تفریح کریں گے اور آ جائیں گے۔ بھئی ایک آدمی کو 40 دن کی روٹی مل جائے تو اور کیا چاہیے؟ 4 مہینے اور 7 مہینے کا کھانا پینا مل جائے، جہاز کا سفر کا ٹکٹ مل جائے تو اور کیا چاہیے؟ وہ تو گھوم پھر کر 7 مہینے کے لیے آ جائے گا، وہ کہے گا اور دوبارہ دو تو دوسرے 7 مہینے لگا لو، تو یہ چاہے گا۔ تو حضرت نے منع فرما دیا کہ بھئی ہرگز نہ اس کی ترغیب دینا، نہ اس کی دعوت چلانا، جو لوگ آئے مسئلہ پوچھنے انہیں بھی منع کرنا اور خود بھی نہ دینا، اس لیے کہ ہماری محنت کا مقصد یہ ہے کہ اپنا جان اپنا مال، ایسے تبلیغ ہوتی ہے۔ اب ایک مختصر قصہ سنا کے پورا کرتا ہوں مضمون۔ حضرت مولانا محمد احمد پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ، پرتاپ گڑھ کے بزرگ تھے، یہ تبلیغ کے لیے نکلتے تھے اکیلے، تو اپنے ساتھ ستو اور گڑ لے کر نکلتے تھے، ستو اور گڑ، بس ستو پھانک لیے، گڑ کھا لیا، اوپر سے پانی پی لیا، اور فلاں بستی میں چلے گئے، وہاں بیان کر دیا، آگے چلے گئے وہاں بیان کر دیا، نہ کسی کی دعوت قبول کرتے، نہ کسی کا کھانا کھاتے، ستو اور گڑ سے اپنا پیٹ بھرتے، ایسے تبلیغ کرتے تھے۔ اور پھر ان کی تبلیغ کا کیا نتیجہ نکلا کہ جیسے پیچھے بتایا تھا پچھلے ہفتے کہ اس ایک بستی میں ایسے حافظ بنے کہ عورتیں بھی حافظ اور بچے بھی حافظ اور مرد بھی حافظ، کسان بھی حافظ، اور وہ کسان ہل جوتتے تھے، تو جب ہل چلانے جاتے صبح 7 بجے ہل لگاتے، 12 بجے تک 8-10 سپارے روز پڑھ لیتے، اب ہل بھی چلا رہے ہیں اور قرآن بھی پڑھ رہے ہیں۔ یہ نتیجہ نکلا ان کی دعوت کا، جب دعوت ستو اور گڑ سے تھی۔ تو اس لیے بھائی یہ ہے کہ زکوٰۃ مصرف میں دینی چاہیے،
تو فی سبیل اللہ وابن السبیل، اور مسافر کو بھی زکوٰۃ دیں گے کہ جو مسافر کہیں سفر پہ نکلا، اس کا مال چوری ہو گیا، اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کا تعاون بھی زکوٰۃ سے کر سکتے ہیں۔ فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ سب اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے، اب اس میں کوئی اپنی طرف سے نہ بڑھا سکتا ہے نہ گھٹا سکتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ جانتے ہیں کہ کس کو زکوٰۃ دینی ہے کس کو نہیں دینی، حکیم ہے، حکمت ہے کہ اللہ نے یہ اپنی حکمت سے طے فرما دیے، بس ان کو دے دو، تلاش کر کر کے، تمہارا کام ہے تلاش کرنا، بس تلاش کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ تو بھئی یہ مصارف زکوٰۃ بھی سامنے آئے، تو اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ اس کے بعد جو قرآن نے فرمایا سورہ مزمل میں کہ اقرضوا اللہ قرضا حسنا، اللہ تعالیٰ کو قرض دو، اچھا والا قرض، قرض حسن دو۔ اب قرض حسنا کیا ہے، اس کی تھوڑی تفصیلات انشاءاللہ اگلے ہفتے بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل کا معاملہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ ہم سر سے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، یا اللہ ہمیں سچی ندامت بھی نصیب فرما دیجیے، اپنے گناہوں پر اے اللہ توبہ کی سچی توفیق بھی عطا فرما دیجیے، اپنے فضل و کرم سے ہمارے سارے گناہوں کو یا اللہ معاف فرما دیجیے، ہمارے سننا سنانا بیچنا اپنے قرب کا، اپنی رضا کامل کا ذریعہ بنا لیجیے، اے اللہ روز بروز اپنے قرب میں اپنی رضا میں ہمیں آگے بڑھاتے رہیے، اے اللہ ہر قسم کی معصیت سے، ہر قسم کی نافرمانی سے ہماری حفاظت فرما دیجیے، یا اللہ اپنی ذات عالی سے ذاتی تعلق نصیب فرما دیجیے، اے اللہ اپنی ذات عالی سے ذاتی تعلق نصیب فرما دیجیے، یا اللہ زکوٰۃ کا فریضہ صحیح طرح ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، مصرف میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اور اے اللہ اپنے فضل سے خوب برکتوں والی روزی ہمیں نصیب فرما دیجیے، حلال طیب فراوانی والا رزق عطا فرمائیے، تنگی رزق سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے، یا اللہ جو بیمار ہیں ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجیے، سب کے دکھ درد، سب کی پریشانیاں، بیماریاں، آزاریاں دور فرما دیجیے۔ پچھلے دنوں ہمارے ایک ساتھی حاجی شفیع صاحب تیل کمپنی میں ہوتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے دعا فرما دیں، یا اللہ ان سب کی ان کی حاجی شفیع صاحب کی بخشش فرما دیجیے، مغفرت فرما دیجیے، ان کی قبر کو باغ جنت بنا دیجیے، اور اے اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما